اسلامی تعلیمات میں سے کہ اللہ جل شانہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنبے سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ بڑے واقعات ہیں ہمارے اکابر کے، ہمارے اساتذہ کرام کے، ہمارے مشائخ کے، کہ ان کا حال یہ تھا کہ خلق خدا کی راحت رسانی کی فکر میں رہتے تھے، ایذا رسانی سے بچتے تھے، اور اس حال میں وہ اس قدر مغلوب ہو جاتے تھے دوست تو دوست دشمن کا بھی دل نہیں دکھاتے تھے، دشمن کو بھی امن اور سکون پہنچاتے تھے، بلکہ ان کی شفقت انسانوں سے آگے حیوانوں تک تھی۔ ایک واقعہ حکیم الامت مجدد ملت مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے جن کی بیوی ان کو بہت ستاتی تھی، بیوی ان کو بہت سکھ پہنچاتی تھی، بہت ان کو کھلاتی تھی، ہر چیز ان کو اپنے ہاتھ سے تیار کر کے کھلاتی پلاتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ ستاتی کا ترجمہ سمجھتے ہیں؟ اب تو صورتحال ایسی ہے، جہالت اتنی ہو گئی ہے اور انگریزی کا ایسا جادو چڑھ گیا ہے کہ اردو کا ترجمہ بھی انگریزی میں کر کے بتانا پڑتا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ ستاتی کا معنی سمجھ آ گیا؟ واضح ہو گیا ہے نا؟ تنگ کرنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، دکھ دینا، ستانا۔ چنانچہ وہ بیوی ان کو بہت ستاتی تھی، اتنا ستاتی سارے محلے کو پتا تھا، سارے علاقے کو پتا، سارے رشتہ داروں کو پتا کہ یہ تنگ کرتی ہے، جنگ کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، حضرت کے ساتھ پوری جنگ کرتی ہے، بلکہ مسلح ہو کے بیٹھی ہوتی ہے، مسجد سے آئیں، سفر سے آئیں، باہر سے آئیں تو حملہ کروں، ایسا حملہ آور ہو جاتی تھی پہلے سے مورچہ۔ اچھا عجیب بات یہ ہے اگر دونوں طرف سے مقابلہ ہو تو پھر تو وہ سلسلہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ادھر سے بھی پوری بمباری ہوتی ہے، ادھر سے کچھ بھی نہیں، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، کتنے ہاتھوں سے؟ اور وہاں ایک ہی ہاتھ سے بجتی تھی، ایک ہی، اتنی کوئی مضبوط تھی کہ تھکتی ہی نہیں تھی۔ حالانکہ ادھر سے جواب ہو تو پھر تلخی پیدا ہوتی ہے، جب جواب نہ ہو تو پھر نرمی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی وہ مضبوط تھی کہ ایک ہی طرف سے وہ پورا محاذ قائم کیے ہوئے تھی۔ تو چنانچہ لوگوں نے ادب سے عرض کیا حضرت ایسی بیوی کو رکھنے کا کیا فائدہ؟ سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ پھر چلو اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے تو کم از کم آپ کو پریشان تو نہ کرے، یہاں تو پورا محلہ سنتا ہے اور آپ پھر کچھ نہیں فرماتے، شفقت فرماتے اور ایک طرف سے ہی بمباری کرتی رہتی ہے۔ تو گویا جو ہی آپ گھر داخل ہوئے آپ کو اچھی خاصی بمباری کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تو گھر آدمی بے سکونی کے لیے جاتا ہے نا، تھکا ہارا دفتر دکان سے سفر سے بے سکون ہونے گھر آتا ہے سکون کے لیے، اور آگے بے سکونی کا سما ہے۔ تو حضرت آپ اس کو طلاق دے دیں۔ کیا دے دیں؟ طلاق دے دیں۔ فرمایا بھائی طلاق تو میرے بس میں ہے، طلاق تو اب بس بھی سمجھانا پڑے گا۔ ایک بس تو آپ کو پتا ہے جس پہ سوار ہوتے ہیں نا، لیکن یہ بس بھی سمجھنی ہے۔ ایسی صورت بن گئی ہے کہ اردو کی باتیں بھی سمجھانی پڑتی، اختیار میں ہے۔ طلاق تو میرے اختیار میں ہے، ظاہر ہے مرد کو اختیار ہے، مجھے مسئلہ بھی معلوم ہے، طلاق میرے اختیار میں ہے، مگر یہ تو سوچو، میری سوچ اپنے اندر پیدا کرو، یہ تو سوچو اگر اس نے میں نے طلاق دے دی، مثلا فرض کر لو طلاق دے دی، اب دو حال سے خالی نہیں، یا آگے نکاح کرے گی یا نہیں کرے گی، آگے کسی اور سے شادی کرے گی یا نہیں کرے گی، دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی سے نکاح نہ کیا
اور اس کو دکھ ہوا، صدمہ ہوا، نہ کہ ستاتی مجھے ہے اور میں صرف طلاق دوں گا اور اس کو فارغ کروں گا تو اس پر یہ دکھیا ہو جائے اور صدمے سے یہ کہ یہ مرد بڑے بے وفا ہوتے. اگر نکاح نہیں کرے گی خود تکلیف میں ہوگی، اور اگر کسی سے نکاح کر لیا تو وہ بیچارہ اس کو مصیبت پڑ جائے گی. بات واضح ہو گئی اچھی طرح سے. اچھا اب دیکھیے، اس سے اچھا ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس سے اچھا ہے کہ نہ یہ تکلیف میں رہے نہ کسی کو تکلیف دے. کیوں نہ میں خود ہی تکلیف اٹھا لوں، کیوں نہ سب کہیں سبحان اللہ. کتنی خوبی کی بات. کیوں نہ میں خود تکلیف اٹھاؤں اور ایک مسلمان کے لیے پناہ گاہ بن جاؤں، ڈھال بن جاؤں. یہ بھی مسلمان ہے، میری بیوی بھی. طلاق دیتا ہوں دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو نکاح نہیں کرے گی خود تکلیف میں رہے گی، تو میں چاہتا ہوں اس کو بھی تکلیف نہ ہو، اس کے لیے پناہ گاہ بنا رہا ہوں، چھتری بنا رہا ہوں، اس کے لیے چھت بنا رہا ہوں، اس کے لیے ڈھال بنا رہا ہوں، اس کے لیے آڑ بنا رہا ہوں. اور اگر کسی سے نکاح کرے گی تو اس کو تکلیف دے گی، تو میں چاہتا ہوں اس کو بھی تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے کو بھی تکلیف نہ ہو، تو میں خود ہی کیوں نہ تکلیف اٹھاؤں. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں بھائی وقایا بنا رہوں، تحفظ کا سامان بنا رہوں. دوسرے مسلمان کو، یہ بھی مسلمان ہے، اس کو بھی تکلیف نہ ہو. نکاح کرے گی اگر کسی سے تو وہ بھی مسلمان، اس کو بھی تکلیف نہ ہو. تو میں چاہتا ہوں میں خود تکلیف میں رہوں جب تک میں زندہ ہوں، کسی دوسرے مسلمان کو تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچے.